کہ اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرما دیا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جہاں چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جہاں چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جہاں چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں مکس دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے وہ بانجھ بنا دیتا ہے. اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ایسے. لہٰذا ہمیں خوش رہنا چاہیے. اس نے جو بھی ہمارے لیے پسند کیا ہمیں اس بات پر خوش رہنا چاہیے. ہمارے لیے اگر اس نے صرف بیٹے پسند کیے ہیں, بیٹی نہیں پسند کی. اب دیکھیں میرا ایک نقطہ نظر, میرے چونکہ صرف بیٹے ہیں, بیٹی کوئی نہیں. صحیح. اچھا میں یہ کہا کرتا ہوں, اب ہو سکتا ہے میری بات بالکل غلط ہو, میری رائے ہے, میں کہتا ہوں جس کو اللہ معتبر سمجھتا ہے نا اس کو اللہ بیٹی عطا کرتا ہے, اللہ سبحان اللہ. اور جس کو اللہ تعالیٰ معتبر نہیں سمجھتا اس کو اللہ تعالیٰ بیٹی نہیں دیتا. ہو سکتا ہے واللہ عالم, ہو سکتا ہے میری بات درست ہو سکتا ہے غلط, لیکن یہ میری رائے ہے. اب اللہ تعالیٰ کس کو بیٹے دینے ہیں, کس کو بیٹی دینی ہے, کون میرا ایک دوست تھا, اس کی تین بیٹیاں تھیں, اور وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میرے اللہ نے مجھے بیٹیوں کی پرورش کے لیے بہتر سمجھا, تو مجھے اللہ نے بیٹیاں دے دی, کیا بات. اور میرے ذمے لگایا اللہ نے کہ میں نے بیٹیوں کی پرورش کرنی ہے. اور اس پر پھر جو اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے گا وہ جنت میں جائے گا, جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا جنت میں جائے گا. تو صحابی کہتا ہے کہ لوگوں نے آگے ایک بیٹی کے بارے میں پوچھا نہیں, وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی پر بھی یہی اجر بتاتے کہ وہ جنت میں جائے, کہ اگر اس کو نیک صالح تربیت کرتا ہے اور اس کی شادی کر دیتا ہے اور اس کو تربیت کر کے اور سارا کچھ اس کو مکمل کرتا ہے تو انشاءاللہ ایک بیٹی کی پرورش پر اس کو جنت ملے. اچھا یہ سارا, اچھا اس کی تھنکنگ ہے, وہ کہتا تھا مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کی پرورش کے لیے بہتر سمجھا, الحمدللہ مجھے اللہ نے بیٹیاں دی. اب یہ ہر ایک کا اپنی سوچ کا انداز ہے. اب اگر سوچنا شروع کر دے کہ مجھے اگر اللہ نے بیٹا بیٹی کچھ بھی نہیں دیا تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے مجھے جس قابل سمجھا اللہ نے مجھے نہیں بیٹا بیٹی دی, کوئی بات نہیں. ایک بات. دوسری بات کہ اللہ سے مانگنا منع نہیں ہے, اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے, اور ہمیں تو قرآن نے بڑا واضح بتایا کہ ابراہیم نے بھی اللہ سے مانگا, زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگا, اور جب مانگا تو اچھا مانگا تو کیسے پتا چلا, اب نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام, لیکن کیسے خیال آیا کہ میں مانگ لوں. حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھ, یعنی خالو تھے حضرت مریم کے حضرت زکریا علیہ السلام, تو وہ حجرہ تھا, اس کا ایک ہی دروازہ تھا, اس کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی اور کوئی دروازہ نہیں تھا, اور آ کے دیکھتے تو بے موسم پھل ان کے پاس ہوتے. انا لکی ہادا, مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ اور انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے آتا ہے. سوچا کہ یہ جو بے موسم پھل اس کو دے سکتا ہے اللہ, تو وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے, تو مانگ لیا اللہ سے. جب اللہ کی طرف سے خوشخبری ملی بیٹے کی تو اب پریشان ہو گئے کہ میں بوڑھا ہوں, بیوی بانجھ ہے, بیٹا کسے ملے گا. صحیح بات, خود ہی حیران ہو گئے. اچھا یہی حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ ہوا. جی. اچھا اب جو یہاں زکریا علیہ السلام کا جو تذکرہ اللہ نے جہاں بھی کیا ہے, میں یہاں پہ ایک علاج بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ اللہ کریم نے قرآن میں جہاں کہیں زکریا علیہ السلام کے اس بیٹے کا ذکر کیا ہے اور اولاد کا ذکر کیا ہے, اور حضرت زکریا کی اس حیرت کا ذکر کیا ہے کہ میں بوڑھا ہوں, میری بیوی مان جائے, میں کیا کروں, ہر مقام پر اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کر. اور اس سے جو ہے مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ قرآن کا بیان ہے اور یہ بالکل درست ہے کہ جہاں بے اولادی ہے نا, ان کو صبح و شام ایسے اذکار کرنے چاہیے جس میں تسبیح ہے. سبحان اللہ کہیں, سبحان اللہ و بحمدہ کہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہیں, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. یہ جو جتنے اذکار ہیں جو سبحان سے شروع ہوتے ہیں, جس میں سبحان ہے, جس میں اللہ کی تسبیح ہے, تو وہ کریں تو یہ انشاءاللہ بے اولادی کا علاج ہے. میاں بیوی دونوں اگر تسبیح کریں تو انشاءاللہ یہ بے اولادی کا علاج ہے. صبح و شام کریں.
تو میں نے اس پہ جو ہے نا 6-7 چیزیں بنائی ہوئی ہیں. اور مجھے تو کوئی بے اولاد جوڑا کہتا ہے کہ اولاد نہیں ہوتی, میں ان کو یہ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ یہ 6-7 چیزیں ہیں, یہ پڑھا کرو اور صبح و شام اس کا ذکر کیا کرو. اور یہ قرآنی علاج ہے بے اولادی کا. بالکل کہ آپ تسبیح کریں گے تو انشاءاللہ وہ نقص دور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اولاد دے دے گا. اچھا, یہ تو ہے ایک بات جو اس کی روحانی سائیڈ ہے, یا اس کو جو ہم شرعی طور پر دیکھتے ہیں. لیکن جو دوسرا اس کا حصہ ہے نا, جو اس کو ہم فزیکلی دیکھیں تو ہمارے جو حالات ہیں نا, آج کل ساری نسل وہ فاسٹ فوڈ پہ اور جنک فوڈ پہ چل رہی ہے. اور جنک فوڈ جو ہے اصل میں ہماری صلاحیتوں کو ختم کر رہی ہے. بالکل, چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں. جی ہاں. اور اس نے جنک فوڈ نے ہمارے بچے بچیوں کو ان کے اندر یہ صلاحیت ختم کر دی ہے, یا قریب الاختتام ہے. بالکل. اس لیے جو ہے بے اولادی بڑھتی جا رہی ہے. اور اگر بچے جو ہیں دیکھیں, صرف اور جو خوراک بہتر کرنا اور خوراک بالکل سادہ اور غذائیت والی خوراک لینا. گھر کے اندر روٹی سالن پکتا تھا ہمارے بچپنے میں, تو وہی سب لوگ کھاتے تھے. جی. اور جس کو سالن اچھا نہیں لگتا تھا تو وہ لسی میں مرچیں ڈال کے کھا لیتا تھا. مطلب اس علاوہ آپشن کوئی نہیں. اور میکسیمم جو عیاشی ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ عصر کے وقت جو ہے وہ دانے بنوا لیے جاتے تھے کڑھائی سے, اور وہ کبھی مکئی کے دانے, کبھی چنے کے دانے, کبھی چاول اس کے ساتھ شامل کر دیے, اور یہ دانے بنوا کے ہر چیز میں غذائیت, ہر چیز غذائیت والی. تو آپ اگر روٹی کھائیں گے, جو بھی چیز گھر میں پکی ہے وہ کھائیں, خالص غذا کھائیں. اور اگر بچے اپنی غذا کا اہتمام کریں, اور خاص طور پہ جو نوجوان ابھی جوانی کی کے جو دہلیز پر ہیں, تھریشولڈ پر ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی غذا بہتر کریں. اور بچپنے سے بھی ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو جو ہے نا یہ جنک فوڈ سے منع کرنا چاہیے. تو بہت کم کریں اس کو, اور غذائیت پہ جو لوگ اپنا اہتمام کریں گے تو میرا خیال ہے انشاءاللہ. ایک دوسرا فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہوتی جا رہی ہے. اور ہر چیز جو ہے, گاڑیاں آ گئی ہیں گھر کے اندر گراج سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں, اور گاڑی اسکول چھوڑ آتی ہے, گاڑی کالج چھوڑ آتی ہے, گاڑی پہ جاتے ہیں, یا پھر بچے جوان ہوتے ہیں موٹر سائیکل زیادہ. اور اس کے یعنی فزیکل ایکٹیویٹی ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ دونوں باتیں ہیں جس نے بے اولادی کو زیادہ کیا ہے. اور اگر بچے نوجوان ان دونوں باتوں کا اہتمام کریں, اپنی غذا اچھی کریں اور اپنی جو فزیکل ایکٹیویٹی بہتر کریں, تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں. میں عرض کروں 2-3 کیسز تو ہماری فیملی میں میرے سامنے ہوئے ہیں. اچھا. کہ آپ جا کے مشورہ کرتے ہیں لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ کہ یہ مسئلہ ہے, تو وہ صرف ایکسرسائز بتاتی ہیں, ایسی کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں تھوڑا سا ویٹ لوز کریں, تھوڑی سی ایکسرسائز کریں, آپ کو کچھ نہیں ہے, تو آپ کنسیو کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایسا ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی فزیکل فٹنس کا خیال رکھیں, لڑکا بھی لڑکی بھی, اور ساتھ اپنی غذا کا خیال رکھیں, اور دوسرا اللہ پر اعتماد رکھیں, اللہ سے مانگتے رہیں. اور تسبیح جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا بیان ہے, اس کو کریں تو انشاءاللہ یہ بے اولادی ختم ہو سکتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے. شیخ ماشاءاللہ آپ نے بالکل جو ایک سائنٹیفک طریقہ ہے, میں یہ پازیٹیو سائیکالوجی میں ہوپ پورا ایک ٹاپک ہے, اس کی نا سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے کہ ہوپ جو ہے نا یہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ کو کہتے ہیں جس میں ایجنسی تھنکنگ اور پاتھ وے تھنکنگ ہوتی ہے. ایجنسی تھنکنگ جو سائیکالوجسٹ کے پاس کبھی کوئی جائے نا, وہ اس طرح بنواتا ہے کہ چلو جی کاپی پینسل پکڑو اور ساری وہ جو ہے نا پاتھ ویز لکھو, وہ ایجنسیز لکھو جن پہ تم عمل کر سکتے, اور وہ ایجنسیاں لکھ کے اب اس کے پاتھ وے بناؤ, سولوشن اے, سولوشن بی, سولوشن سی. تو سبحان اللہ, دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورتی سے بالکل سائنٹیفک میتھڈ ہے, اور یہ ہوپ لیسنس کو ختم کرتا ہے. جب بندہ شیخ خود لکھتا ہے, پھر اس پہ عمل شروع کرتا ہے, پھر اس کا کچھ رزلٹ دیکھتا ہے, تو فطری ہے کہ آٹومیٹکلی اس کا کانفیڈنس بڑھے گا, اس کو ہوگا کہ یار میں کر سکتا ہوں. تو بہت زبردست ایوالویشن. دیکھیں جی, ہمیں تو وہ جو سائیکالوجسٹ لکھواتے ہیں, ہاں جی, تو لکھوا کے پاتھ وے بناتے ہیں, یوں کریں, یوں کرنا چاہیے. ہمیں تو یہ سارا کچھ اسلام نے بنا کے دے دیا. سبحان, کیا بات. ہمارا پورا ہمارا کام ہوا ہوا ہے. ہمارا جو بیسک ورک ہے سر, ہم نے اس پر عمل کر سارا کچھ ہوا ہے. کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے, صبح اٹھنا ہے, کیا کرنا ہے, دعا پڑھنی. اب اندازہ کریں یار, سبحان اللہ, یعنی کس خوبصورتی کے ساتھ اسلام نے ہمیں فلسفی آف لائف بھی سمجھائی ہے, اور ساتھ ہمیں ہوپ بھی دی ہے. اب دیکھیں, رات کو سوتے وقت کہنا ہے
کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام پر میں مر رہا ہوں اور پھر زندہ ہوں گا، مر رہا ہوں، ختم ہو رہا ہوں۔ بسمک ربی وضعت جنبی، اللہ تیرے نام پر میں نے پہلو رکھا ہے اپنا، اور ان امسکت نفسی، دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے میں دوبارہ اٹھوں ہی نہ، یہ ممکن ہے، لہذا اللہ سے کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ان امسکت نفسی، اللہ اگر تم میرے جان کو روک ہی لے، یعنی ختم ہو جاؤں میں، فرحمھا، تو پھر اس پر رحم کرنا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تیرا فیصلہ یہ ہے کہ تو نے اس کو صبح چھوڑ دینا ہے، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، پھر اللہ اس کی ایسے حفاظت کرنا جیسے تو اپنی نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ اب دیکھیں یہ سائیکل ہے زندگی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ پوزیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہوپ پیدا ہو رہی ہے، اب اللہ نے زندگی دی ہے۔ الحمدللہ ایک دوسری دعا، سبحان اللہ، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، سب تعریفیں اللہ کے لیے، سارا شکر اس کے لیے جس نے میرے جسم کو تندرستی بخشی، ورد علی روحی، اور میری روح مجھے واپس کر دی، سبحان، میری روح مجھے واپس، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، اور مجھے اللہ نے اس بات کی اجازت دی کہ میں اللہ کو یاد کر سکوں، یعنی مجھے اجازت دی، تو یہ فوراً جو صبح اٹھتا ہے تو یہ امید سے اٹھتا ہے اور اس خیال سے اٹھتا ہے کہ اب پورا دن جو ہے انشاءاللہ بہترین گزرے گا۔ اللہ حاضر القیاس، ہمیں جو سسٹم دیا گیا ہے، سسٹم آف لائف دیا گیا ہے، یہ پورا پاتھ وے موجود ہے، اس پاتھ وے کے اوپر صرف عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر ایکشن کرنا شروع کر دیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مایوس تو وہ ہو جس کا اللہ نہ ہو، جس کا اللہ ہے وہ کیوں مایوس ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا، جب موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جا رہے تھے، ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم نے اللہ کو، مایوسی تھی ہر طرف، گھر میں پیسے ختم ہو گئے، غلہ کیسے لیں گے، یوسف علیہ السلام پہلے کے گئے ہوئے ہیں، بنیامین بھی پکڑا گیا، حالات اتنے خراب ہیں، اب جمع پونجی بھی ختم ہو گئی، اب وہ کہتے ہیں کیسے غلہ لائیں گے، کیا کریں گے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تیسوا من روح اللہ، تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، ہم چونکہ مومن ہیں لہذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یوسف بھی واپس مل گئے، بنیامین بھی واپس مل گئے، غلہ بھی مل گیا، بادشاہت بھی مل گئی، سارے حالات ہی بہترین ہو گئے۔ اور یہ اگر انسان یہ سمجھے کہ میرا اللہ ہے۔ اچھا ایک بات میں یہاں پہ ضرور کرنا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے وقت بھی ہمارا آخر پہ پہنچ گیا۔ دیکھیں یہ جو مایوسی ہے نا اور اللہ پر توکل ہے، جو اللہ نے مومن کو ٹولز دی ہیں نا مایوسی کو ختم کرنے کے لیے، اس میں سب سے بڑا ٹول توکل ہے، صحیح، اللہ پر بھروسہ، صحیح۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ نے سورۃ طلاق میں فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، یعنی وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اچھا مسئلہ کیا ہے، ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو جزوی کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس اسباب ہیں، ہم اسباب پر یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، بعض اوقات پھر بعض اسباب جو ہیں ورک نہیں کرتے، جو ورک نہیں کرتے تو ہم ان سے مایوس ہوتے ہیں، مایوس ہو کے تھوڑی سی توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے کہ اللہ یہ کر دے گا، اللہ یہ کر دے گا۔ اچھا کچھ بھروسہ اسباب پر، کچھ اللہ پر، ایسے جزوی بھروسے والے کو جو اللہ ہے نا وہ کافی نہیں ہوتا، اللہ پسند ہی نہیں کرتا اس کو جو جزوی بھروسہ رکھتا ہے۔ جو اسباب استعمال کرتے ہوئے بھی پورا بھروسہ مسبب الاسباب پر رکھے، وہی اسی کو اللہ تعالیٰ کافی ہوتا ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً اگر انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا ہے نا، کامل بھروسہ، تو کامل بھروسے کے لیے دنیا کے اسباب سے کامل مایوسی ضروری ہے۔ یہ مکمل مایوسی ہوگی تو اللہ پر مکمل بھروسہ ہوگا۔ اگر دنیا میں کسی سبب پر ذرا بھی بھروسہ ہو تو وہ اللہ پر بھروسے میں کمی رہتی ہے۔ جب اللہ پر بھروسے میں کمی رہتی ہے تو پھر اس کے وہ رزلٹس نہیں آتے۔ اب دنیا کے اسباب، آپ کے پاس اسباب ہوں یا نہ ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ ورک نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔
لہذا بھروسہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں قرآن میں فرمایا نا توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، یہ نہیں فرمایا والمؤمنون یتوکلون علی اللہ، یہ نہیں فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ہمیشہ یہ زور دے کے کہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مومن اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ ہی پر مومن بھروسہ کرتے ہیں، یعنی کسی اور چیز پر نہیں کرتے. مومن اگر ہے تو صرف بھروسہ اللہ پر، اسباب ساتھ ہیں لیکن اس کا اچھا اس کی میں پریکٹیکل جو ڈیمونسٹریشن میں اور آپ ہم سب اس کو پڑتال کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے کہ نہیں. پریشانی آئی، پریشانی ہر شخص کو آتی، کوئی ایمرجنسی ہوئی، پریشانی کے بعد جو سب سے پہلا خیال آپ کو آتا ہے نا اس پر آپ کو بھروسہ ہے. پریشانی ہوئی نا تو آپ کو پہلا خیال کس کا آتا ہے؟ بالکل ٹھیک. اگر پہلا خیال اللہ کا آتا ہے تو اس کا مطلب آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے. اگر پہلا خیال یہ آتا ہے کہ میرے پاس بینک میں پیسے پڑے ہیں میں کر لیتا ہوں، یا میرا فلاں میں واقف ہے، یا فلاں میرا چچا فلاں میرا رشتہ دار وہ بیوروکریٹ ہے، میں اس سے بات کر لوں گا، میں اس سے کر لوں گا، میں جتنے بھی دنیا کے اسباب و وسائل ہو سکتے ہیں، اگر پہلا خیال ان کا آتا ہے اٹ مینس کہ آپ کا بھروسہ اللہ پر کامل نہیں ہے. پہلا خیال اللہ کا آئے، چاہے آپ کے سارے اسباب آپ کے پاس موجود ہیں، پہلا خیال اللہ کا آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے. اور اللہ پر آپ بھروسہ رکھیں. توکل نا امیدی کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اور نا امیدی نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچتی اگر آپ اللہ پر توکل کریں. بہت خوبصورت. شیخ آخری سوال بس چاہتے جاتے کہ یہ جو دعائیں ہیں ڈپریشن کی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، پھر یہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ ساری دعائیں شیخ ان میں کیا ایسا اسپیشل ہے کہ ڈپریشن میں اس میں اللہ کے ایٹریبیوٹس ایسے ہیں؟ صرف اللہ سے کنیکشن ہے. جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو بس یہ کنیکٹیوٹی ہے. آپ نے دعائیں بتائیں، اس میں میں ایک دعا کا اضافہ کرتا ہوں. ایک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی اور غم میں بتائی، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب العرض رب العرش الکریم. اب یہ جو دعا ہے اس میں مانگا کیا ہے؟ طلب تو ہے نہیں، طلب تو ہے ہی نہیں، صرف اور صرف ریکگنیشن ہے سبحان اور معرفت ہے اللہ کی کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ہی عرش عظیم کا رب ہے، تو ہی زمین و آسمان کا رب ہے. جو ہی انسان یہ ریکگنائز کرتا ہے اور شعوری طور پر ریکگنائز کرتا ہے تو گویا کنیکٹیوٹی جس کی کمی تھی وہ کنیکٹ ہو گیا، اور جب کنیکٹ ہو گیا تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو گیا.